پیسے کو پرایا کرنے کی ضرورت نہیں، اپنے کو ہی پرایا کرنا۔ جب تک اپن ہے، دیکھیے یعنی اہنکار ہے، تب تک سپنے سکھ نہیں، سپنے میں بھی سکھ نہیں۔ میں نے ایک دھیان سوچا، بنایا، بیٹھ جاؤ اور بھیتر ایک ہی چیز چل رہا تو کنٹینیوس، آنکھ بند کر لو، دھیان میں بیٹھتے ہیں ایسے، اور بھیتر چل رہا تو میں نہیں ہوں، میں نہیں ہوں، میں ہوں ہی نہیں، میں کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ دیکھیے آپ کو بھیتر کوئی وچار نہیں ہے، تکلیف صرف وچاروں کی، اور جتنا ادھک وچار اتنا ادھک تکلیف، اور جتنا ادھک اہنکار اتنا ادھک وچار۔ جب تک اہنکار ہے تب تک تو بھگوان بھی سکھی نہیں ہے، سکھی تو ہو ہی نہیں سکتا۔ میں غریب ہو جاؤں، میں امیر ہو جاؤں، میں ونمر ہو جاؤں، میں کٹھور ہو جاؤں، میں فلانا ہو جاؤں، میں ہوں تو کچھ ہوتا ہی رہوں گا۔ اب میں نہیں ہوں تو کیا ہوں؟ جب ہوں ہی نہیں، اب آپ کو ایک پرشن اٹھتا ہوگا، کیسے نہیں ہے یار، یہ تو صحیح دکھ رہے ہیں، بول رہے ہیں، سن رہے ہیں، اور ہیں تو کوئی تو ہے، کوئی بھی نہیں ہے۔ پھر یہ جو تم ہو، جو بھی کچھ ہو، وہ سب تم کو معلوم ہے؟ تم تو کہو گے ہاں معلوم ہے، میں گنگا رام ہوں، فلاں گاؤں کا ہوں، فلاں کا لڑکا ہوں، فلاں کا باپ ہوں، فلاں کا پتی ہوں، فلاں کی پتنی ہوں، فلاں۔ یہ سب تمہاری پہچان تو لوگوں نے بتائی، سب نے۔ بتاؤ ان میں سے کوئی آپ کی پہچان ایک بھی آپ کو پتہ ہو تو بتا دو۔ آپ کو آپ کا پتہ ہونا چاہیے نا کہ میں کون ہوں، وہ بتاؤ۔ ہے کسی کے پاس؟ دنیا کا کسی آدمی کے پاس اپنی پہچان ہے کہ میں کون ہوں؟ ہاں بھائی، میں جو بھی ہوں، میرے کو تو نہیں معلوم تھا کہ میں گنگا رام ہوں۔ میرا نام رکھ دیا ماں باپ نے، بچپن پیدا ہوا اسی سے، پھر وہ کہنے لگ گئے اس نام سے، میرے سمجھ میں آ گیا کر یار لوگ میرے کو اس نام سے کہتے ہیں تو بھائی یہی ہوں۔ پھر کسی نے کہا بیٹا ہے تو ہو بیٹا ہے، کسی نے کہا کہ بھائی ہے تو بھائی ہے، کسی نے کہا پتی ہے تو پتی ہے، کسی نے کہا، حد ہو گئی یار۔ میں میرے پہچان دوسرے بتا رہا ہوں، یہ کبھی سمجھ میں نہیں آتی آپ کو کہ دوسرے میری پہچان بتائے، میں رئیس ہوں، میں غریب ہوں، میں خاندانی ہوں، میں جو بھی ہوں، سب لوگوں نے بتایا۔ یہ کتنی ہاسیاسپد بات ہے کہ میرے بارے میں لوگ بتائیں میں کون ہوں، یہ لوگ بتائیں اور میں مان بھی لوں، اور ایسا مان لوں، اتنا مان لوں کہ وہ ہٹتا ہی نہیں بھیتر سے۔ جھگڑا کس بات کے؟ آپ کو کرودھ کس بات کا آتا؟ ایک چھڑ بھی یدی کرودھ آ تو کس بات کا آتا؟ صرف اس بات کا کہ جو میں نے مانا ہوا ہے تم وہ نہیں مان رہے ہو میرے کو۔ میں نے اپنے آپ کو بہت سندر مان لیا، اور آپ مجھے سندر نہیں مان رہے ہیں تو بھی غصہ آ جائے۔ میں نے شریف مان لیا، ودوان مان لیا، تو آپ نہیں مان رہے ہو تو بھی غصہ۔
ہے۔ ارے کیا ہے یہ؟ اور مانا کب جاتا ہے دیکھنا ہے، وہ گنت کے شکشک پڑھاتے ہیں، مانا کی مول دھن سو ہے کچھ بھی نہیں مانا کی، بس یہی مانا ہے۔ اپنے آپ کو مان لیا، لوگوں نے کہہ دیا، کہیں سمجھ میں آ گیا، اور جتنی زیادہ سنکھیا میں کہا اتنی زیادہ سنکھیا میں یہ کتھا والے، یہ کوئی بھی لوگ میٹنگ کرنے والے، بھاشن دینے والے، اتنے لوگوں کو اکٹھا کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ صرف اس لیے، ذرا سا کام ہے، صرف اس لیے اکٹھا کرتے ہیں کہ اتنے لوگ مان رہے ہیں تو کچھ تو ہوں یار۔ جتنی بڑی میٹنگ، جتنے لوگ اکٹھے ہوئے ہیں، اتنا اپنا سینہ پھولتا کو ہو بہت ماننے والے میرے، یہ بھی پتا کہ پیسے دے کے ہی بلائے بھلائی، ہاں تب بھی یہ سمجھ میں ہی نہیں آتا تم کیا ہو بھائی۔ کتنی کوشش کری ہوگی بیچارے کبیر داس جی نے یہ کہنے کی، کہاں سے لائے ہوں گے وہ یہ ادہارن، دیکھیے اس میں بہت کٹھنائی پڑی ہوگی، میں دیکھتا ہوں۔ کیا کہا؟ پانی کیرا بدبودا آسمانس کی جات، کتنی محنت کرنا پڑی ہوگی یہ کہنے میں۔ اپنے کو تو کہا ہے، کسی نے بتا دیا تو اپن اس پہ سوچ رہے ہیں۔ پانی کا بدبودے زیادہ سے زیادہ، وہ بھی بہت زیادہ ہو گیا، وہ بھی نہیں ہوں، پانی کا بدبودا بھی دکھتا تو ہے کچھ بھی نہیں اس کے اندر، نہ پانی ہے نہ ہوا ہے، تھوڑا سا پانی تھوڑی سی ہوا اس کے اندر بند ہو گئی، اتر پانی کی جھلی میں، جھلی پانی کی، اس میں وہ ہوا بند ہو گئی تو بلبلا کہلاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ پانی کیرا بدبودا آسمانس کی جات، سارا منشیہ، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ کیسے؟ جیسے صبح، اب خیر تارے تو دکھتے نہیں ہیں کیونکہ لائٹیں اتنی جلا رکھی ہیں، ہم نے بہت بھگوان کو چھپانے کی کوشش کری ہے، یہ بھگوان تھا۔ ہاں دیکھیے آپ کبھی جنگل میں چلے جانا، آج کل تو جنگل بھی کہیں نہیں بچے، گھنگھور جنگل میں چلے جانا رات کو، اور تھوڑا لیٹ جانا اور آسمان میں دیکھنا، او ہو کتنے تارے، کتنے تارے دکھتے ہیں۔ وہ تارے جس پرکار سے صبح ہوتے سے سب کے سب چھپ جاتے ہیں، ویسے ہی سب منشیہ چھپ جاتے ہیں۔ پانی کیرا بدبودا آسمانس کی جات ہے، بھور بھائے چھپ جائے گا جو تارا برباد، جیسے تارا صبح ہوتے ہوتے پربھات کو یعنی کہاں جاتا پتہ ہی نہیں لگتا، جیسے جیسے صبح آتی جاتی ویسے ویسے تارے ختم ہوتے دکھتے ہیں، ویسے ہی منشیہ ختم ہو جاتا۔ تو کیا ہے تو، کیا تھا، کیا رہے گا؟ کچھ نہیں تھا، کچھ نہیں رہے گا، اور کچھ نہیں ہے ابھی بھی، بس یہ بھر یاد آ جائے تو بھگوان کرشن ہو گیا۔ کرشن وشن کو کچھ نہیں ہوا، کوئی بھگوانیت نہیں ہے، گوتم بدھ کو کچھ نہیں ہوا، صرف اتنا ہی ہوا یہ معلوم پڑ گئی، بس کیا معلوم پڑ گئی کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں رے بھیا، بس سکھی ہو گئے۔ تمہیں تکلیف ہے کی بات کی ہے، اور تم کوئی تکلیف نہیں ہے،
سارے زمانے کو دکھ دے رہا ہوں، اسی کے دکھ دے رہا ہوں۔ تم سے کوئی سکھی نہیں ہے، کیونکہ جو خود سکھی نہیں رہ سکتا وہ کسی کو سکھی کیسے رکھ سکتا، مجھے بتائیے آپ۔ جو ایک پل کو اپنے آپ کو خوش نہیں رکھ سکا وہ زمانے کو سکھی رکھ سکے گا کیا؟ اسمبھو۔ خود بھٹک رہا، اب یہ بن جاؤں، اب یہ بن جاؤں، اب یہ بن جاؤں، اب یہ بن جاؤں، مارا مارا گھوم رہا، ہاں، مرتے دم تک نہیں بیٹھتا چین سے، یہاں جا رہا وہاں جا رہا وہاں جا رہا وہاں جا رہا۔ اور بڑے بڑے نیتا ایک دن میں 25 میٹنگ کر جاتے، 500 کلومیٹر دور ساری 25 میٹنگ، کسے کتے کی طرح بھٹک رہے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ کوئی کتا پیر سے چلتا نہ کوئی ہوائی جہاز سے چلتا، بس کیا ضرورت ہے؟ آج تو ہے کیا؟ پانی کیرا بدھ بدھ آسمانس کی جات، بدھ بدھے کو ذرا سی ہوا کا جھونکا آیا پھٹ سے پھوٹتا، ہوا میں مل جاتی، پانی تھا ہی نہیں، پانی بھی ذرا سا بالکل جھلی تھی، پتہ بھی نہیں لگتا، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ بھی نہیں ہے۔ اب وہ بھی کہنا پڑ رہا ہے بیچاروں کو، اس لیے کہہ رہا، ایسا کیوں نہیں سمجھ لیتے؟ وہ جیسے ہی ایسا آپ نے انت تک بھیتر تک اپنے ہو گئے کہ ہوں ہی نہیں، پھر بھگوان کا باپ بھی دکھ نہیں دے سکتا، آپ کو دکھی نہیں کر سکتا، کیوں؟ کس کو دکھی کرے وہ؟ جب تم ہو ہی نہیں تو دکھی کس کو کرے؟ دکھ ہے سارے تمہارے ہونے کے، جتنے ہو اتنے دکھی ہو۔ اور میرے کو ترس آتا بیچاروں پر، کتنا دکھی ہے آدمی، کتنا دکھی، 24 گھنٹہ نیند میں بھی رو رہا ہے، اور اس کو یہ سمجھ میں نہیں پڑ رہی ہے، اور بڑا بننا چاہتا ہے۔ جس چھیتر میں تھوڑا سا بڑاپن مل گیا، تھوڑا سا باریک سا اس چھیتر میں بڑھ گیا کہ یار تھوڑا سا پیسہ آیا تو لوگ بڑا سیٹھ سمجھنے لگ گئے، چلو اور زیادہ پیسہ لائے تو اور بڑا سیٹھ ہو جائیں گے، تھوڑا سا بڑا افسر ہو گیا تو سوچتا ہے کہ اور بڑے افسر ہو جائیں گے تو بہت مزہ آئے گا، کھا رہے جوتے، ہاں، زندگی بھر اور بڑھے، اس چھیتر میں بڑھے، اس چھیتر میں بڑھے، اس چھیتر میں اور بڑاپن بڑھاتے چلیں۔ کبھی سوچا، ایسا کبھی سوچا کسی نے کہ یار کچھ کم کر لیں؟ ہاں، آپ نے یہ چھوڑا، ادھر مزہ نہیں آ رہا یار، ادھر نہیں بڑھ رہے ہیں، چلو اس ایریا بڑھیں گے، یا میں روز کہتا ہوں میرے پاس آتے ہیں آپ لوگ، کیا کرنا آتے ہیں؟ دیکھ، کبھی سوچا کہ مٹنے چلے، مٹنے آئے ہم تو ہیں، نئی اڑانیں بھیتر چل رہی ہے، اب ایسا ہو جائیں گے، اب ایسے بنیں گے، اب یہ بننے آئے ہم تو سادھو بن جائیں گے، اب ہم تو سکھی بن جائیں گے،
کچھ بھی بننا چاہتے ہو تو بیوقوف ہی بن رہے ہو، پھر مٹنا چاہو ابھی حال بھگوان بن جاؤ گے۔ بھگوان مٹنے کا نام ہے، جو مٹ گئے وہ بھگوان ہے۔ پرکرتی کا بڑا الٹا کام چلتا ہے، تو آپ آزما کے دیکھ لو۔ میں 25 سال سے کہہ رہا ہوں، 26 سال سے خوب 50 سال تک پیسے کے پیچھے بھگے، عزت کے پیچھے بھگے، سواستھ کے پیچھے بھگے، خوب بھگے۔ اس سے تگڑے ہو جائیں گے، پہلوان بن جائیں گے، اس سے خوب عزت مل جائے گی، اتنا پیسہ بڑھ جائے، خوب بھگے، مگر بھوک بڑھتی گئی۔ جتنا ادھک ملے اتنی ادھک بھوک، پرکرتی کا نیم ہے، یہ پیٹ نہیں بھرتا۔ یہاں جو ہے اور بھوک بڑھتی ہے، جتنا کھلاؤ اتنی بھوک بڑھتی ہے اس کو۔ وہ میں نے کہیں پڑھا تھا، یاد تو نہیں آ رہا میرے پاس، کوئی صوفی سنت تھے، وہ منوش کی کھوپڑی لے کے چلتے تھے ساتھ میں، کہ وہ کوئی پوچھتے تھے کہ بھائی یہ کیوں ساتھ میں لے کے چلتے ہو، اس سے کیا لین دینا؟ تو بولے یہ اس لیے کہ یہ کبھی بھرتی نہیں۔ میرے کو یاد آئے کہ یہ بھرنا بند کرو، یہ کبھی بھرتی تو ہے ہی نہیں۔ ہم اور کیا باتنا چاہتے ہو؟ اور پرکرتی کا نیم یہ ہے کہ جہاں بننا چاہتے ہو وہاں مٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ جہاں آپ نے بننے کی کوشش کی کہ مٹنا شروع ہوا، اور مٹنے کی شروع کری تو بننا شروع ہو گیا۔ میرے کو بڑا تعجب ہوتا ہے، یہاں تو خیر یہاں بھی کوئی کم نہیں ملتا، کتنا چاہتے ہیں، کتنی عزت کرتے ہیں آپ لوگ، سر پہ بٹھاتے، دن بھر سر پہ بٹھا کے رکھتے، یہ کھا لو، وہ کھا لو، وہ کھا لو۔ ابھی میرے 15 منٹ بات چیت ہوئی، وہ بیچارے دبئی والی بہن، نہیں اب وہ ٹھنڈ آ گئی ہے، ڈرائی فروٹ کے لیے بھیجتی ہوں پیسے۔ ارے بھائی یہاں روز کھلا رہے لوگ، یہی تو کھلا رہے، بھوجن کراؤ تو اس میں جانے کیا کیا ڈلا ہوتا، ڈرائی فروٹ ہے۔ وہ لا کے دیتے لڈو بنا بنا کے، اور چاہیں تو ملے نہیں۔ کبیر داس جی نے اسی لیے تو کہا، بن مانگے موتی ملے، مانگے ملے نہ بھیک۔ بس اتنا ہی فرق ہے کہ تم مانگنے لگ گئے، ہم نے مانگنا بند کر دیا۔ ابھی 15 منٹ کی چیٹنگ واٹس ایپ پہ اسی بات کی ہو رہی تھی، کہ وہ کہتے ہیں کہ میں بھیج دوں، اور میں کہتا ہوں کہ پلیز ابھی مت بھیجو۔ کیوں؟ یہ مصیبت کی جڑ ہے، یہ سمجھ میں آ گئی بات۔ سب سے بڑی مصیبت ہے پیسہ۔ جہاں آیا کہ باپ رے، وہ تو ایک چیز بھگوان نے سکھا دی، اور وہ اتنی بڑھیا، اتنی بڑھیا کہ آپ کچھ بھی دے دو، کتنا بھی دے دو، میں اپنے پہ خرچہ نہیں کروں گا۔ یہ میں صاف صاف کہہ رہا ہوں، سن رہے ہیں آپ لوگ، کہیں بھی سنیں، میرے پہ اتنا ہی خرچہ کروں گا جتنا ہو سکتا ہے، معمولی سے معمولی۔ کیوں؟ کہ اس سے ہی آدمی بگڑتا ہے، بس جیون خراب ہوگا بیچاروں کے، 2 کوڑی کے نہیں رہے ہیں۔ جہاں جہاں وہاں لگتا ضرور ہے اس کو کہ میں بڑی عزت کر رہے ہیں لوگ، مگر
भीतर तो ऐसा समझते कहाँ गया रे, क्यों इतना मरे जा रहा है? जितना कम से कम कम से कम कम से कम रखें, उतना अधिक से अधिक बढ़े। जितना मिटे उतना बने। बस एक ही सूत्र है, मिटेंगे तो बनेंगे, बनने चाहेंगे तो मिटेंगे। ये प्रकृति का नियम ही ऐसा, कि पैसे के पीछे भागता है, पैसा उसके आगे भागता है। जो पैसे को भगाता है तो फिर पैसे उसके पीछे भागता है। सारा धन, सारी इज्जत, सब चीज का यही नियम है। आप इज्जत मत चाहो, देखो इज्जत कितनी मिलती है। पैसा मत चाहो, कितना पैसा मिलता है। कुछ मत चाहो, बहुत कुछ मिलता है। सब कुछ मिल जाता है। जिसने सब कुछ छोड़ा है उसको सब कुछ मिला है। रावण की पूरी लंका सोने की। क्या कमी थी औरतों की, लड़कियों की, है जो वहां जंगल में गया सीता को चुराने। हवस, पेट नहीं भरा है। लाखों नाती पोते जिनका परिवार इतना बड़ा है, पूरा देश सोने का, पर ललक नहीं गई, और चाहिए। क्या हाल हुआ है? बर्बाद हो गए सब, एक ही नहीं, एक के पाप से सारे बर्बाद हो गए। पीछे भागने से ये होता है। और खुद ही मिट जाए तो राम जी कुछ बनने गए थे क्या जंगल में? बताओ, क्या बनने गए थे? राजा, बहादुर, योद्धा, साधु? नहीं, कोई उद्देश्य नहीं। फिर कितनी बढ़िया कथा है। कथा से अकल कोई नहीं देता। उन गधों को भी कोई अकल नहीं, अकल देने वालों को भी। हाँ, ये अकल देना चाहिए कि कोई उद्देश्य नहीं। खाली बाप ने कहा कि निकल जा, तो निकल गए। काय के लिए निकल गए? बोल पता नहीं हमको। बताइए, कोई काम के लिए गए थे, कोई उद्देश्य से गए थे? नहीं। बोल फिर खाली बाप ने कहा और चल दिए। ठीक है, ये चलो। और राम भी शायद वनवास नहीं जाते तो राम ही नहीं होते। इसीलिए राम बन गए। छोड़ा तो सहज, कोई उद्देश्य नहीं। हम तो एक छोड़ते हैं दूसरा पकड़ लेते हैं। एक छोड़ते हैं तो दूसरा उससे बड़े वाला पकड़ते हैं, छोटे वाला नहीं है। कि अब ये बनेंगे, अब ये हो जाए। कभी नहीं होगे। फिर तुम हो नहीं, न हो सकते हो कुछ। फिर जहाँ हो, जैसे हो, जो भी हो, राजी हो जाओ, तो बने ही हुए हो। सब हो, कोई मिले न मिले, मरे जा रहे हैं इज्जत के लिए। क्या अचार डालेंगे? हैं? रोते जिंदगी भर, मैं मेरी इज्जत नहीं हो रही। क्या करेगा भाई इज्जत को? वही भिखारी पना।
ابھی تک پیسے کے لیے رو رہے تھے، کچھ اور کے لیے رو رہے تھے، اب عزت کے لیے رو رہے۔ کیا ہوتا ہے بے عزتی اور کیا ہوتا ہے عزت؟ تو ہے کیا؟ تو جیسے کتنے کتنے گنتی نہیں ہو، تمہارا گنت بہت آگے پہنچ گیا پر اس کی گنتی آج تک نہیں لگا پایا، کتنے چلے گئے ابھی تک۔ خالی منوشیہ ہی کتنا چلے گئے، یہ آنکڑے نہیں کسی سرکار کے پاس بھی۔ یہی نہیں معلوم منوشیہ ہو کب سے رہا، منوشیہ یہی نہیں پتا بیچاروں کو، گئے ہی کیسے پتا ہے؟ وہ کہاں ان کی عزت، کہاں ان کا دھن، کہاں ان کی اولاد، کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، کچھ نہیں تھا، کچھ نہیں ہے اور کچھ نہیں رہے گا، مگر یہ شک زندگی بھر چلتا۔ کیا بات کرتے ہو؟ یہ گھر میرا، یہ پریوار میرا، یہ پتنی میری، یہ لڑکا میرا، اتنا دھن میرا، اتنا سونا میرے پاس، کچھ بھی نہیں تیرا، مرے جا رہے ہیں۔ یہ راشٹر میرا، یہ دیش میرا، گھر والی پوچھتی ہی نہیں ہے، عورت کو تو میری نہیں رکھ سکے، آدمی کو تو اپنا نہیں بنا سکے، بیٹا اپنا نہیں ہوا، اور پورا دیش میرا، پوری دنیا میری، پورا گاؤں میرا ہے، حد ہو گئی۔ یہ شک جو ہے آپ کا، شک ہے بس ہے، میرا کبھی ہوتا ہی نہیں ہے، میرا نہ تھا نہ ہے نہ رہے گا۔ رہے گا کیا؟ کسی کی کا سوئی رہے گی؟ نہیں، اور کسی کا کچھ نہیں رہے گا۔ تھا کیا؟ تمہارا کچھ تھا؟ نہیں تھا بھی نہیں، پھر ابھی بولا ابھی ہے، یدی ابھی ہے تو سدا رہنا چاہیے ہے۔ یہ سمجھ میں نہیں آتی زندگی بھر، یہ سمجھ میں آنے کا نام گیان ہے، بس اتنا سا سمجھ آ جائے تو بھگوان بھی مل گیا، گیان بھی مل گیا، ستیہ بھی مل گیا، دنیا کی سب چیز مل گئی۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی بس، اور کتنے سرل یہ دیکھ ہی رہی ہے، اور دیکھ کائے سے رہے، ان سڑی آنکھوں سے جو یہی نہیں بچے گی دیکھنے والا، رہے گی کیا؟ اس پہ بھروسہ کیا بات کرتا ہوں، میں نے آنکھ سے دیکھا، یہ بیٹا میرا، بولے دیکھ کب تک تیرا، دیکھتے رہے، کوئی دن آنکھ ہی پھوٹ جائے گی دیکھتے دیکھتے، پھر کیا دکھ رہا؟ مگر یہ جو سندیہ ہے، اس کو اتنا واستوک سمجھتا آدمی کہ اس کو کبھی بھی جھوٹ کو جھوٹ کہنے کو تیار نہیں، بس جھوٹ ہے یہ سب، مگر اس کو جھوٹ ماننے کو تیار نہیں، بس یہی ایک غلطی کر رہا ہے جس لیے دکھی ہے وہ، نہیں تو دنیا کا دکھ سماپت ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، آج نہیں۔